السلام علیکم جی. لمز NOP اسکالرشپ کے حوالے سے جو ویڈیو سیریز ہیں ان کی یہ آخری ویڈیو ہے جس میں پرسنل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ NOP اپلیکیشن میں جو پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس میں کن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. اس کے علاوہ NOP کے حوالے سے ایک اوور ویو ویڈیو اور فارم فلنگ ویڈیو آلریڈی بنائی ہوئی ہے, تو اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہوئی تو آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ والی ویڈیو دیکھنے کے بعد پرسنل اسٹیٹمنٹ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ پھر وہ دونوں ویڈیوز بھی دیکھ لیجیے گا. تو پرسنل اسٹیٹمنٹ جو NOP اپلیکیشن میں ہے اس کے دو کمپوننٹس ہیں. دونوں میں آپ نے بڑا خیال رکھ کے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے, کیونکہ جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے NOP اسکالرشپ کی, دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس از ویری کریٹیکل, اور وہ بڑے غور سے اس چیز کو ایویلویٹ کریں گے تو آپ نے اس کا خاص خیال کرنا ہے. تو جو پہلا کمپوننٹ ہے, جب آپ پرسنل اسٹیٹمنٹ والے ویب پیج پہ جائیں گے اپنے اپلیکیشن کے, تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ڈسکس یور فیوچر ایسپائریشنز اینڈ ہاؤ دی ڈگری پروگرام یو چوز ایٹ لمز ول ہیلپ یو اچیو یور گول. اس میں بیسیکلی دیکھیں ایک چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کی نا ہمیشہ ایک ایسنس ہوتی ہے, ایسنس آف دی پرسنل اسٹیٹمنٹ. کسی بھی انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ کیا رہے ہیں, وہ کیا جاننا چاہتے ہیں. اس چیز کو کہتے ہیں ایسنس, کہ وہ جو ہے ایسنس آف دی پرسنل اسٹیٹمنٹ. اور یہ آف کورس یہ جو ایسنس ٹرم ہے یہ میں اپنی طرف سے یوز کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں. تو اس کمپوننٹ میں وہ یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ڈگری پروگرام آپ لمز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ فزکس ہے, چاہے وہ اکانومکس ہے, چاہے وہ لا ہے, وہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی فیوچر ایسپائریشنز کیا ہیں اس کو لے کے. تو اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ لمز میں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ جو بھی پروگرام ہے آپ اس حوالے سے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ لمز میں کس پروگرام میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور نارمل اپلیکیشنز میں دو پریفرنسز ہوتی ہیں, تو جو آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ یہ والی ہے یہ اس میں آپ نے دونوں کو انکلوڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی فرسٹ پریفرنس فزکس ہے, سیکنڈ پریفرنس فار ایگزامپل کیمسٹری ہے, تو دونوں کو آپ نے انکلوڈ کرنا ہے. لیکن جو زیادہ آپ نے ویٹیج دینی ہے, زیادہ آپ نے جس چیز پہ فوکس کرنا ہے وہ اپنی پہلی پہ ہی کرنا ہے, جو کہ فزکس فار ایگزامپل. اور اس میں اس طرح ہے کہ کسی بھی حوالے سے دیکھیں جو انہوں نے پوچھے آپ سے فیوچر ایسپائریشنز, تو مستقبل کا پتہ یا فیوچر کا پتہ بڑی اچھے یا آسانی طریقے سے اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ کسی کے ماضی کے بارے میں دیکھ لیا جائے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے اس میں لازمی اپنے پاسٹ کو ضرور مینشن کریے گا, اور اس میں یہ چیز انشور کریے گا, بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کی پاسٹ لائف جو ہے وہ ان لائن ہے ود یور انٹینڈیڈ پروگرام. فار ایگزامپل کوئی اگر فزکس میں اپلائی کر رہا ہے, فار ایگزامپل وہ اگر یہ لکھتا ہے کہ فرام دی ویری چائلڈہڈ آئی واز انٹرسٹیڈ ان لرننگ اباؤٹ دی فزیکل لاز گورننگ دی فزیکل ورلڈ اینڈ یونیورس, اس وجہ سے آئی واز کیوریس, اینڈ آپ نے پھر ایونٹ بائی ایونٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیبلش کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ یہ فزکس جو لمز میں کرنا چاہ رہے ہیں اس طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح آپ پھر ساتھ بتا دیں کہ آپ کی کیونکہ سیکنڈ ساتھ کیمسٹری بھی ہے, تو فزکس اینڈ کیمسٹری آر ویری ریلیونٹ, بوتھ آر نیچرل سائنسز. تو جس طرح سے فزکس آپ کو انٹریگ کرتی تھی, فیسینیٹ کرتی تھی, اسی طرح کیمسٹری بھی آپ کو فیسینیٹ کیا, اور آپ نے اس طرح ساتھ ایکسپلین کرتے رہنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے ریلیونٹ پروگرام کے حوالے سے کوئی آپ نے کورسز لیے ہیں, کوئی آپ نے بکس اچھی پڑھی ہیں, تو وہ بھی آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں. تو یہ جتنا بھی ہے نا یہ والا کمپوننٹ یہ فوکس ہونا چاہیے اس پروگرام کو لے کے جو کہ لمز میں آپ اپلائی کرنا چاہیں گے. تو یہ اس میں ہے امپورٹنٹ چیزیں. اس کے علاوہ مزید کچھ ہوا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے میں سے ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اب میں اس کے دوسرے کمپوننٹ کی طرف جاتا ہوں. جو دوسرا کمپوننٹ ہے اس کا NOP پرسنل اسٹیٹمنٹ کا, وہ یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں وائی ڈو یو تھنک یو شوڈ بی کنسیڈرڈ فار لمز NOP اسکالرشپ. تو دیکھیں یہ چیز ذرا آپ سمجھیے گا غور سے کہ جو NOP اسکالرشپ ہے یہ فائنینشیل نیڈ بیسڈ اسکالرشپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ خود افورڈ نہیں کر سکتے لمز کی ایجوکیشن, وہ لوگ اس میں اپلائی کریں گے. اب اس حوالے سے نا ایک چیز سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جس طرح وہ ہوتا ہے نا گلاس اگر آدھا پانی ہے تو اسے دیکھ کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ گلاس آدھا خالی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آدھا بھرا ہوا ہے. اٹ از اے میٹر آف پرسپیکٹیو ہاؤ یو لک ایٹ سم تھنگ. ٹھیک, تو آپ نے جو آپ کی فائنینشیل سچویشن ہے کہ یہ چیز کہ آپ, کیونکہ میں ذرا کلیئرلی بات کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز امپورٹنٹ ہے, آپ نے پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے کلیئرلی آپ کو پتہ اور آپ کے لیے سہولت پیدا ہو جائے. تو اس میں
اگر دیکھیں کسی کے لیے فار ایگزامپل اس کی فائنینشیل سچویشن ایسی ہے کہ وہ لمز کی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس چیز کو آپ نے قطعاً اس طرح کا امپریشن نہیں دینا کہ کوئی نیگیٹو یا پھر ایسا امپریشن جائے کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن آپ کے پیشنز یا آپ کے مشنز میں ہرڈل بنائے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس میں بتانا ہے کہ کس طرح ان دی پاسٹ آپ نے اپنے ایجوکیشنل جو بھی مائلسٹون سے وہ اچیو کیے، کس طرح سے آپ نے اچیومنٹس لیں، کس کلاس میں آپ نے ٹاپ کیا، کس میں آپ نے کیا پوزیشن لی، کس میں کیا ڈسٹنکشن ملی، کون سے آپ نے ایکسٹرا کریکولر میں پارٹیسپیٹ کیا، کس طرح آپ نے اپنے فائنینسز مینیج کیے، کس طرح آپ نے ایکسٹرا جابس کی، وہ ساری چیزیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے کر کے ان کو بیسکلی بتانا یہ کہ آپ وہ شخص ہیں جو کہ اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اپنے پیشنس کو اپنے مشن کو لے کے بڑا کمیٹیڈ ہیں، اور آپ لوگ اس ڈائریکشن میں ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں ایون ود دی پریزنٹ آف سچ سم فائنینشیل کنسٹرینٹس۔ تو اس طرح جب آپ اپنی سٹوری یہاں پہ پچ کریں گے تو پھر انہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ شخص جو ہے صرف فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے لمز کی ایجوکیشن اویل نہیں کر پا رہا، تو ہی اور شی ڈیزروز کہ اس کو یہ اسکالرشپ دی جائے۔ اگین میں کہوں گا کہ اس میں اپنی فائنینشیل سچویشن بتاتے ہوئے قطعاً ایسا امپریشن نہ دیجیے گا کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن کی وجہ سے آپ بڑے مسائل تھے، آپ کی پڑھائی حرج ہوئی، یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا۔ دیکھیں مسئلے جو ہیں نا امیروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، غریبوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، پیسے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ میں یہ امپریشن قطعاً نہیں دینا کہ جو آپ کی فائنینشیل سچویشن تھی اس نے کوئی آپ کی پرسنالٹی پہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالا ہے۔ آپ نے امپریشن یہ دینا ہے کہ ان سچویشنز نے، فائنینشیل چیلنجز نے آپ کو گرو کیا ہے، لیکن ایٹ دس پوائنٹ جو لمز کی فی ہے یا جو لمز کی ایکسپینسز ہیں وہ آپ اب خود نہیں کر سکتے افورڈ، یا وہ اب آپ کی فیملی افورڈ نہیں کر سکتی۔ دیٹ از دی ریزن کہ آپ جو ہے NOP اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں آپ اگین تھوڑا بتا دیجیے گا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، کہ یو آر کمپیٹنٹ، بس فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے آپ لمز میں جانے سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ لمز کا یہ اپنا موٹو ہے کہ لرننگ وداؤٹ باؤنڈریز، یہ دیکھ بھی لیجیے گا گوگل سے کہ ایگزیکٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ یعنی آپ کے خیال میں ایک بہترین کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ لمز میں آ کے نہ صرف وہاں پہ سیکھے گا بلکہ کنٹریبیوٹ بھی کرے گا ان دی اوور آل لمز کمیونٹی۔ تو اس طرح سے یہ چیز بھی ٹیکل ہو جائے گی۔ اب اس کے علاوہ جو چند ایک چیزیں جو پرسنل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں نا، اس میں یہ کہ نمبر ایک تو یہ کہ آپ جو بھی پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیں گے اسے ریویو لازمی کروائیے گا۔ آپ ریویو اپنے ٹیچر سے کروا سکتے ہیں، اپنے سینئر سے کروا سکتے ہیں، کوئی بھی شخص اگر انگلش رائٹنگ پہ اچھی کمانڈ رکھتا ہے آپ اس سے کروا سکتے ہیں، اور اس میں ذرا شرم نہ فیل کریے گا کہ کوئی آپ کی غلطیاں نکال رہا ہے یا اس میں کریکشنز کر رہا ہے، وہ آپ کے بینیفٹ کے لیے ہی یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی۔ میں ذاتی طور پہ پرسنل اسٹیٹمنٹ ریویو کرتا ہوتا تھا اسٹوڈنٹ کی، لیکن اب چونکہ میں PhD میری شروع ہو گئی ہے، ناؤ آئی ایم ان یورپ، اس وجہ سے اب میری ٹائم کنسٹرینٹ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ میں اب 1 by 1 جو آپ کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو اس طرح افیکٹولی ریویو نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے میں نے پرسنل اسٹیٹمنٹس ریویو کرنا تو روک دی ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ سہولت موجود ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی کہ آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ یوٹیوب پہ کمنٹ کر کے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انسٹاگرام پہ مجھے میسیج کر کے بھی اپنی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میرا انسٹاگرام یوزر نیم ہے @Saklan_Sahi، آپ انسٹاگرام پہ ڈھونڈ کے بھی مجھے وہاں میسیج کر کے چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے یوٹیوب پہ فالو بھی کریں، اور انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ سبسکرائب بھی کریں، اور انسٹاگرام پہ فالو بھی کریں۔ اور پھر آپ جب مجھے میسیج کریں گے تو پھر آپ نے پوچھنی بیسیکلی، یعنی جو آپ کی کویسچنز اور کنفیوژنز ہیں وہ پوچھنی ہے آپ نے میرے سے پرسنل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے۔ یعنی اس طرح اگر آپ ریویو کا کہیں گے تو وہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ دس وونٹ بی پاسبل فار می، کیونکہ ٹائم کنسٹرینٹس اب اس طرح کے ہو گئے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوگی کہ ریویو لازمی کروائے گا اسٹیٹمنٹ۔ سیکنڈ چیز ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے یہ ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ بہت سے لوگ یہ آج کل کرتے ہیں کہ وہ AI جنریٹڈ پرسنل اسٹیٹمنٹس لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دکھنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، جو AI جنریٹڈ فار ایگزامپل ChatGPT سے یا اس طرح کے کسی ٹول سے، وہ دکھنے میں یا پڑھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی AI جو چیزیں یا جو آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیکشن آج کے دور میں بڑی آسان ہو گئی ہے، بڑے افیکٹو AI ڈیٹیکشن ٹولز ہیں، اور جتنی اچھی انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کی اسٹیٹمنٹس پہ، آپ کے ایسیز پہ ایک دفعہ AI چیک کرتے ہیں۔ تو لمز بھی آئی ایم ویری شیور AI ڈیٹیکشن ایک دفعہ کرتا ہوگا، اور لمز کے حوالے سے اپنے ایکسپیرینس سے میں آپ کو یہ بڑی آنیسٹی کے ساتھ اور ایک بڑی کانفیڈنس کے ساتھ یہ چیز بتا سکتا ہوں کہ اگر کسی کی اسٹیٹمنٹ میں یہ آ گیا ایرر کہ اس کی AI جنریٹڈ ہے، اس نے خود نہیں لکھی، تو میرے ایکسپیرینس یا میرے
انفارمیشن کے مطابق تو نا لمز والے پھر اس کو پڑھیں گے بھی نہیں, اس کو تو ریجیکٹ کر دیں گے, کیونکہ لمز آنیسٹی اور ایکیڈیمک انٹیگریٹی کے حوالے سے بہت سیریس ہے. تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بار بار سجیسٹ کروں گا کہ اے جنریٹڈ کی طرف نہ آئیں. مجھے لوگ میسیج کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اے جنریٹڈ یوز کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. سیکنڈلی ویسے بھی ایتھیکلی یہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ پرسنل اسٹیٹمنٹ شوڈ بی دی ایکسپریشن آف یور ٹرو سیلف. تو آپ کو خود لکھنی ہوگی, آپ خود کوشش کریں اور اس کو ریویو کرائیں, تو انشاءاللہ وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جو ایسے ٹولز ہیں گرامرلی وغیرہ, گرامر کریکشن کے لیے, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, ان کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اور اپنی اسٹیٹمنٹس کو ایک دو آپ اے چیک خود بھی آن لائن کر سکتے ہیں, اور یہ چیز بھی تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اور پرسنل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے کوئی امپورٹنٹ کوئی بات ہے. لیکن اگین اگر کوئی پوچھنے والی چیز ہوئی تو آپ نے جھجک نہیں فیل کرنی, آپ کمنٹس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو میں, یا پھر انسٹاگرام پہ آپ مجھے میسیج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اگین کہوں گا یوٹیوب پہ سبسکرائب بھی کریں, انسٹاگرام پہ مجھے فالو بھی کریں. اگین میں انسٹاگرام کی یوزر نیم بتا دیتا ہوں, سکلینر کورس کا ہی. تو یہ تو ہوگی جی آج کی ویڈیو. اب یہ این او پی کے حوالے سے اس دفعہ کی جو اپلیکیشن ہے وہ کافی حد تک میں نے کنٹینٹ آپ کو دے دیا ہے, تو آئی ہوپ اب آپ لوگوں کے لیے اس میں آسانی پیدا ہوگی. تو آئی وش یو آل دی بیسٹ. انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.